اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر انما یخشى اللہ من عباده العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم لطف دنیا کے ہیں کہ دن کے لیے لطف دنیا کے ہیں کہ دن کے لیے کھو نہ جنت کے مزے ان کے لیے یہ کیا اے دل تو بس پر یوں سمجھ ناداں تو نے گل دیے تن کے لیے اور فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے غفلت اسی سے جو اصل کام ہے کچھ دن سہلے مشقت دین کی ارے مسلمان پھر تو بس آرام ہی آرام ہے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم علماء کرام اسٹیج پر موجود زعماء علماء اور پنڈال میں موجود میرے ہم سفر ہم مشن ہم مکتب دوستوں اور ساتھیوں ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ کی ریاست کشمیر کے ہونہار طلباء جو آج علماء کی صورت میں ہمارے سامنے بیٹھے ہیں ان کے اعزاز میں اس پروقار اور خوبصورت تقریب میں مجھے آپ سے گفتگو اور ملاقات کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میرے بھائی اور کشمیر کی ہماری جماعت کے قائد حضرت مولانا تصدق حسین صاحب اور سیکرٹری جنرل مفتی ساجد حسین شاہ صاحب ہمارے محترم مہمان عزت مآب مولانا آفتاب کاشر صاحب محترم سمر صاحب اور دیگر مہمان ہمارے اسٹیج پر موجود ہیں ویسے تو تصدق صاحب نے میرا شکریہ ادا کیا مگر بنتا میرے اوپر ہے کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں یہ ہمارے شہر میں تشریف لائے اور ان کے ساتھ جتنے مہمان وہاں سے آئے وہ ہمارے مہمان ہیں قابل احترام ہیں اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو قبول فرمائے جس طرح سے انہوں نے ریاست کشمیر میں کام کا آغاز کیا وہ آسان نہیں تھا بظاہر بہت مشکل تھا اس لیے کہ دور دراز پہاڑی علاقوں میں لمبے سفر کر کے کام کرنا آسان نہیں ہے
پھر موسم کی شدت، حالات، واقعات، وہاں کی دیگر چیزیں وہ سب سامنے رکھیں تو یہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ لیکن آج جو گلشن تیار ہے اور معطر ہے اور خوشبو دے رہا ہے، یہ یوں ہی نہیں ہے، یہ کسی مالی کا لگایا ہوا گلشن ہے جو پانی لینے کے بعد اور محنت کے بعد آج پھولوں کی طرح کھلکھلا بھی رہا ہے اور مسکرا بھی رہا ہے۔ جو لوگ یہ منظر دیکھتے ہیں کہ ہر سال ماشاءاللہ 20، 22، 25، 30، 50 علماء کرام دستار بندی کرواتے ہیں، اور حضرت شیخ صاحب کے بقول یہ دستار بندی بھی آسان تھوڑی ہے، یہ بھی بہت مشکل ہے، اس لیے کہ اس کا حق ادا کرنا آسان کام نہیں ہے، اور اس مشکل کو یہ جانتے بھی ہیں، اور پھر وہ دستار بندی کروا رہے ہیں، تو اس کا مطلب واضح ہے کہ پیچھے کوئی محنت ہے جس نے ان کو کھینچا ہے۔ میں اس بہترین کوشش اور کاوش پر مولانا تصدق حسین صاحب، مفتی ساجد حسین صاحب، مولانا آفتاب صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، شاباش دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرز پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میں سے جو بھی آیا اس نے خطاب تو آپ ہی کو کیا، اس لیے کہ آپ کے بھی خطاب سننے کے آخری مرحلے ہیں، پھر تو لوگوں نے آپ کے خطاب سننے ہیں، لیکن آج چونکہ موقع میسر ہے تو سب آپ ہی کو مخاطب کر رہے ہیں، حالانکہ اکثریت ان کی ہے اور اس اکثریت میں آپ کو خطاب کیا جا رہا ہے، تو کوئی وجہ تو ضرور ہے، اور وہ وجہ آپ کا اعزاز ہے، اور وہ اعزاز کی وجہ آپ کی دستار ہے، اور آپ کی 8 سالہ اور 10 سالہ اور 12 سالہ محنت ہے۔ تو آپ نے عملی میدان میں قدم رکھنا ہے، آپ نے قوم کی رہنمائی کرنی ہے، آپ نے حالات کے رخ کو بدلنا ہے، آپ نے لوگوں کے اندر شعور بیدار کرنا ہے، آپ نے لوگوں کے اندر ایک نئی روح پھونکنی ہے، آپ نے لوگوں کے عقائد درست کرنے ہیں، آپ نے لوگوں کو اعمال پر لانا ہے، آپ نے اپنے اکابرین کی طریقے پر چلنا ہے، آپ نے اپنے سلف کے رستے کو سامنے رکھنا ہے، آپ نے آنے والوں کے لیے مثال بننا ہے، آپ نے معیار بننا ہے، آپ نے معمار بننا ہے، آپ نے دنیا کے لیے ایک نمونہ بننا ہے۔ جس طرح آج ہم مولانا تصدق اور ساجد حسین اور جلالی کا نام لے کر کہتے ہیں یہ تمہارے کشمیر میں کام کے لوگ ہیں، کل لوگ آپ کا نام لے کر کہیں گے یہ کام کے لوگ ہیں۔ ان کے جانے کے بعد انہوں نے اس ماحول کو سنبھالا ہے۔ آپ میں سے ہر فرد اپنے اندر ایک جہان رکھتا ہے، آپ میں سے ہر فرد اپنے اندر علم کا خزانہ رکھتا ہے، آپ میں سے ہر شخص اپنے اندر کی ایک دنیا ہے، آپ میں سے ہر شخص اپنے اندر ایک جلال اور کمال رکھتا ہے۔ اس علم کا، اس کمال کا ہم اظہار چاہتے ہیں اور آپ کو سلیقہ بتانا چاہتے ہیں۔ سلیقہ کون بتا رہے ہیں؟ ہم کوئی آپ سے زیادہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، آپ ہم سے بہت اچھے ہیں۔ میں اپنی بات کروں تو مجھ سے تو آپ سبھی اچھے ہیں، لیکن آپ سب سے اچھے ہیں۔ آپ کو ہم کوئی پڑھا نہیں رہے، آپ کو ہم صرف تجربہ بتا رہے ہیں۔ ہم نے آپ سے زیادہ پڑھا ہوا نہیں ہے، ہمارے پاس علم ہے، آپ کے پاس علم تازہ تازہ بھی ہے، زیادہ بھی ہے۔ ہمارے پاس تجربہ ہے کہ ہم کچھ دن پہلے اس میدان میں قدم رکھیں، ہم نے حالات کو دیکھا، اس لیے ان حضرات نے اپنے اپنے تجربے کے مطابق آپ کو حالات بتائے اور آپ کو کام کا طریقہ بتایا کہ یوں چلیے۔ ماحول بدلا ہوا ہے، حالات بدلے ہوئے ہیں، رخ تبدیل ہیں، بات کہیں سے کہیں چلی گئی ہے، انداز سکھانے کے، انداز سمجھانے کے تھوڑے مختلف ہو گئے۔ پہلے لوگ کتابیں پڑھتے تھے، لوگ تحریر پڑھتے تھے، آج کل کتاب کوئی نہیں پڑھتا،
تحریر کو نہیں پڑھتا، آج کل سوشل میڈیا پڑھتا ہے، سوشل میڈیا میں لکھتا ہے، سوشل میڈیا میں زندہ رہتا ہے۔ پہلے دنیا کے حالات کا پتہ نہیں چلتا تھا، ابھی کوئی چیز دنیا میں چھپتی نہیں ہے، ہر چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ پہلے لوگ اتنی معلومات نہیں رکھتے تھے، اب کوئی آدمی ایسا نہیں ہے اس کے پاس معلومات نہ ہو۔ اگر کشمیر کے کسی پہاڑ پر بھی بیٹھے ہیں تو وہ ٹچ سے موبائل کو مار کر ٹچ نکال لیتا ہے، اور ہر ٹچ میں ایک نیا ٹچ نکالتا ہے، ہر نئے ٹچ میں ایک نیا ٹچ ہوتا ہے، اور پھر ٹچ ہو جاتا ہے، پھر وہ پوری دنیا سے جڑ جاتا ہے۔ اس کو امریکہ کی بات پوچھو، اس کو افریقہ کی بات پوچھو، اس کو پاکستان کی بات پوچھو، ہندوستان کی بات پوچھو، وہ سبھی باتیں بتا رہا ہوتا ہے۔ آج کا ماحول بدلا ہوا ہے، اس بدلے ہوئے ماحول میں آپ کیا کریں گے بھائی، اور آپ کیسے کریں گے؟ آپ کس طرح قوم کی رہنمائی کریں گے؟ جس طرح ماحول ہوگا آپ رہنمائی بھی اس طرح کریں۔ لیکن ان ساری باتوں کے بعد میری ایک بات سمجھنا، میڈیا جتنا تیز ہو جائے اور میڈیا جتنا آگے چلا جائے، آج بھی دنیا کا سب سے بڑا میڈیا منبر اور محراب ہے۔ کتنا آگے کیوں نہ چلا جائے، سب سے بڑا میڈیا منبر اور محراب ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسجد میں آپ کے نمازی ہیں، جو دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، آپ کے پاس وہ آتے ہیں، لوگوں کے آپ سے مسائل پڑھتے ہیں، کسی کے گھر کا مسئلہ ہے، کسی کے دم کا مسئلہ ہے، کسی کی تعویذ کا مسئلہ ہے، کسی کے جھگڑے کا مسئلہ ہے، کسی کا بیٹا بات نہیں مانتا، کسی کی بیٹی نہیں مانتی اور کسی کی بیوی نہیں مانتی، تو وہ کسی اور کے پاس نہیں جاتا، مسجد کے مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، میرے گھر کا جھگڑا ہے، میرے جائیداد کا مسئلہ ہے، میرے فلاں کا مسئلہ ہے، میرے سفر کا مسئلہ ہے، میری زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، میرے کام کا مسئلہ ہے، میرے حلال کا مسئلہ ہے، میرے حرام کا مسئلہ ہے، میری جائیداد کا مسئلہ ہے، میرے جو ہے وہ وراثت کا مسئلہ ہے، میری زمین کا مسئلہ ہے، میرے مکان کا مسئلہ ہے، میری بھائی چل رہی ہے، باپ چل رہی ہے، جس سے بھی لڑائی ہے آپ کے پاس آتا ہے۔ میڈیا جتنا بھی بہت بلندی پہ چلا جائے، پاورفل بھی آپ کے پاس ہے، تو اسے استعمال کیسے کریں؟ ہر آنے والا جب آپ کے پاس آئے تو آپ سے مایوس نہ جائے۔ آپ سے مایوس کیسے نہ جائے بھائی؟ آپ اسے اپنے اخلاق سے، اپنے علم سے، اپنی سمجھ سے، اپنے شعور سے اس کے شعور کو بدلے۔ وہ آیا تو کسی کام کے لیے تھا اور آپ نے لگا کسی کام پہ دیا، یہی تو کمال ہے۔ پوچھنے تو کوئی اور مسئلہ آیا تھا اور آپ نے یہ والا مسئلہ اس کو سمجھا دیا۔ کون سا مسئلہ سمجھایا کہ دیکھو گستاخ صحابہ سے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے۔ وہ مسئلہ تو کوئی اور پوچھنے آیا تھا، لیکن صرف ایک ہی مسئلہ اس کو دے کر بھیج دیں، پھر تو آپ کا کوئی کمال نہیں ہو، تو ہر آدمی کرتا ہے۔ آپ کا کمال کیا؟ آپ کا کمال یہ کہ آنے والا آپ سے جائے نا، آنے والا آپ سے جائے نا، اور کہیں ایسا رہ نہ جائے جو آپ کے پاس آئے نا۔ میرا جملہ سمجھنا، آنے والا آپ کے پاس سے یوں جائے نا، اور کوئی ایسا رہ نہ جائے جو آپ کے پاس آئے نا۔ تو آپ کے پاس کیسے آئے گا؟ آپ کی کوئی شہرت سن کے آئے گا، کوئی نام سن کے آئے گا، کوئی آواز سن کے آئے گا، کوئی کام سن کے آئے گا، کوئی پیغام سن کے آئے گا، کوئی اخلاق سن کے آئے گا، کوئی کردار سن کے آئے گا، کوئی آپ کی کوئی نئی چیز یعنی آپ کی جرأت اور بہادری سن کر آئے گا۔ ایسے جوہر پیدا کرو، کوئی رہے ہی نہ جو آپ کے پاس نہ آئے، کوئی رہے ہی نہ جو آپ کے پاس نہ آئے، اور جو آپ کے پاس آئے تو پھر خالی نہ جائے، پھر آپ سے متاثر ہو کر جائے، آپ کے کام سے متاثر ہو کر جائے، آپ کے کاج سے متاثر ہو کر جائے، آپ کے پیغام سے متاثر ہو کر جائے، آپ کے بٹھانے کا طریقہ، آپ کے اٹھانے کا طریقہ، آپ کے ملنے کا طریقہ اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ وہ اب آپ کو چھوڑے نہ۔ ہمارے اندر کچھ کمزوریاں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ زیادہ لوگوں سے ملنا ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ میں مسجد کا امام ہوں، میری مسجد کا ایک دروازہ ہے اور میرے حجرے کا ایک دروازہ ہے، اور میں مسجد کے حجرے کے دروازے سے مسجد میں داخل ہوتا ہوں اور مسجد کے دروازے سے حجرے میں چلا جاتا ہوں۔ نماز پڑھائی اور آپ نکل گئے تو پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں یہ مسئلہ کس سے پوچھیں گے؟ اور یہ بھی آج کل ایک عجیب بات ہو گئی، لوگوں نے مسئلہ پوچھنا چھوڑ دیا، مولوی نے مسئلہ پڑھنا چھوڑ دیا۔
لوگوں نے مسئلہ پوچھنا چھوڑ دیا، انہیں پڑھنا چھوڑ دیا. پوچھتے تھے تو غم ہوتا تھا، پوچھیں گے کچھ پڑھ لیں. تو آپ جو یہ مزاج شاہانہ اپنایا ہوا ہے، اور بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، خاص کر شہر کراچی ایک بڑا شہر ہے، یہاں لوگوں کو اتنی احتیاج نہیں ہے. کچھ لوگ اپنے اچھے ہیں، وہ بس مسجد کے ادھر سے آئے اور ادھر سے نکل گئے، وہ کسی سے ملتے نہیں. ان کو پتہ ہے پیچھے کسی سے ملوں گا پتہ نہیں کوئی مسئلہ پوچھنے آئے گا یا کوئی سفیر چندہ لینے آئے گا. تو وہ بیچارہ اس سے بھی ڈرتا ہے، بالخصوص رمضان میں اپنی عبادت کو بڑھا دیتا ہے. میں ایک دفعہ ایک الیکشن میں کس جگہ چلا گیا اور مغرب کی نماز ہم نے پڑھی، تو امام صاحب نے نماز شروع کی تو اوابین پڑھنے شروع کر دیے. تو میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ روز پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں. تو میں سمجھ گیا کہ اس کا ثواب میرے نامہ اعمال میں جائے. وہ بیچارہ کب تک انتظار کرے گا، چلا جائے گا. تو جو وہ آپ اب کیا کریں، آپ کہیں گے آپ کیا کریں؟ آپ مسجد میں آئیں، آپ سلام پھیریں، آپ مصلی پر بیٹھے، رخ کو مقتدیوں کی طرف کر دیں اور بیٹھے رہیں. کوئی نہیں آتا نہ آئے، اور اگر کوئی آتا ہے تو لوگوں کو یہ تو پتا ہوا کہ ہم جائیں گے، کوئی ہوگا صحیح، اور آپ رخ ان کی طرف کریں اور بیٹھ جائیں. اور کوئی آ جائے گا، اس سے بات شروع کریں. ایک دن ایک آئے گا، دوسرے دن دو آئیں گے، تیسرے دن 30 آئیں گے، 3 آئیں گے. ایک وقت ایسے ہوگا کہ سلام پھرتے ہی آپ کے پاس جمگٹا ہوگا. جب آپ کے پاس جمگٹا ہوگا تو آپ اپنی بات تو سمجھائیں گے نا. اپنی بات آپ کیا سمجھائیں گے؟ آپ انہیں سمجھائیں گے کہ دیکھو یار بات بڑی سادہ سی ہے، سمپل سی ہے، سمجھنے کی ہے. یہ مسجد ہے، یہ منبر ہے، یہ محراب ہے، یہ امام ہے، یہ مقتدی ہے، یہ مؤذن ہے، یہ اذان ہے، یہ قرآن ہے، یہ نماز ہے، یہ تلاوت ہے، یہ آداب ہے، یہ اخلاق ہے، یہ سیرت ہے، یہ صورت ہے، یہ نبی کی زندگی ہے، یہ پیغمبر کا زمانہ ہے، یہ نبی کی بات ہے، یہ نبی کی رات ہے، یہ نبی کی نعت ہے، یہ نبی کا پیغام ہے، یہ نبی کا حسن ہے، یہ فضائل اعمال ہے، یہ بخاری شریف ہے، یہ مسلم شریف ہے، یہ ترمذی شریف ہے، یہ نسائی شریف ہے، یہ ابن ماجہ ہے، یہ ابو داؤد ہے، یہ جناب دیکھیں قرآن ہے، یہ سپارے ہیں، یہ اوراق ہیں. یار آج ہمارے پاس سبھی کچھ ہے، سبھی کچھ ہے، سبھی کچھ ہے. یار دیکھو سبھی کچھ ہے. سوچو آیا کہاں سے ہے اور دیا کس نے؟ آپ تو سمجھ گئے ہوں گے، آپ تو سمجھ گئے ہوں گے. آیا کہاں سے اور دیا کس نے ہے؟ تو وہ کہے گا مولانا صاحب کہاں سے آیا، کس نے دیا؟ تو آپ اسے بتائیں گے کہ سبھی کچھ ملا ہے مگر صحابہ سے ملا ہے. اب پہلی نظر میں اس شخص کے دل میں ایک بات تو بیٹھ گئی نا کہ یار یہ سبھی کچھ. آپ اگر دیہات کے کراچی کے کسی آدمی سے پوچھو نا آٹا کہاں سے آتا ہے، وہ کہتا ہے دکان سے. اگر بچے کو آگے کا وہ کہتا ہے کہیں سے بھی نہیں، دکان سے آتا ہے، اس لیے کہ اس نے آٹا دیکھا ہی دکان میں. اور اگر کسی نے دکان میں آٹا نہیں دیکھا، اس سے بولو روٹی کہاں سے آتی ہے، وہ کہتی ہے اماں پکاتی ہے، وہاں سے آتی ہے، تندور سے آتی ہے، توے سے آتی ہے، گھر میں پکتی ہے. کیسے پکتی ہے؟ اگر اس نے آٹا نہیں دیکھا، اس کو آٹے کا پتہ نہیں ہے. اس نے چکی نہیں دیکھی، اس کو چکی کا پتہ نہیں ہے. تو پتہ تو اس کو ہے نا جس نے ہل چلایا، جیسے آفتاب صاحب کہہ رہے تھے ہل چلایا. تو ہل چلانے والوں کو پتہ ہے نا کہ یہ آٹا کہاں سے آیا. اسے تو نہیں پتہ جو کھا رہے. تو ہمارے پاس تو تیار روٹی آئی ہے، یعنی ہمارے پاس تو تیار اسلام آیا ہے. تیار کلمہ گھر میں ملا، ماں کی گود میں ملا، قرآن الماری میں مل گیا، گھر میں مل گیا، نماز پڑھنی مل گئی، کلمہ مل گیا، عبادت مل گئی، ریاضت مل گئی، ہر چیز ہمارے پاس مل گئی. ہمیں کیا پتہ ہے کہاں سے؟ ہمیں کیا معلوم ہے اس کے لیے مار کس نے کھائی اور زخم کس نے کھائے اور دکھ کس نے اٹھائے اور تکلیفیں کس نے اٹھائی، کون کٹ گئے، کون زخمی ہوئے، کنہوں نے اولاد دی، کن نے جانیں قربان دی، کن نے اپنے آپ کو پیش کیا، کون تھے جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کر کے سب کچھ قربان کر دیا، نبی کے پاؤں پہ لا کر ہر چیز رکھ دی، گھر کی ساری دولت اٹھائی، محمد کریم کے قدموں میں رکھی. ہمیں کیا پتا ہے کون تھے؟ پوچھو نا اپنے بڑوں سے کون تھے. تو ایک ہی جواب آئے گا. وہ جواب کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ جب آپ اپنے مقتدی کو یہ بات سمجھا دیں گے، اسے بات سمجھ آ جائے گی. رشتہ دار کو سمجھائیں گے، اسے سمجھ آ جائے گی. دوست کو سمجھائیں گے، اسے سمجھ میں آ جائے گی. اپنے قریبی کو سمجھائیں گے، اس کو سمجھ آ جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں جب آپ یہ بات سمجھانا شروع کر دیں گے تو کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو بات سمجھ میں نہیں آئے. سبھی کو سمجھ میں آ جائے گی. اگر نہیں بھی سمجھ میں آئے گی تو میرا فرض تو پورا ہو جائے گا نا. میں نے اپنی پگڑی کی لاش تو رکھ لی ہے نا.
بھی اگر نہیں کسی کو سمجھ آتا اور کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، میں نے اپنا فرض تو ادا کر دیا، اور میرا فرض تھا، میں نے سر پر پگڑی باندھی ہے، میں نے نظریہ پہنچانا ہے، تو میں نے تو کم از کم پہنچا دیا، اور معذرت کے ساتھ۔ ایک جملہ میں معذرت کے ساتھ کو کہتا ہوں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ ہم نے تو اپنے نظریے کی بات اپنے گھر میں ہی نہیں کی۔ یہ میں بڑے تجربے کے بعد اور بہت گھومنے پھرنے کے بعد یہ بات کر رہا ہوں، ہم نے بات اپنے گھر میں نہیں کی، اس لیے مشکل آئی تو بیوی مخالف، ماں مخالف، باپ مخالف۔ خدا کی قسم ذہن بنا دو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا عورت مخالف ہو جائے۔ او بھائی جتنی ان کو محبت ہے دین سے، اور جتنا دل ان کا دین کی طرف مائل ہے، آپ کا ہمارا ہے ہی نہیں، ذہن تو بناؤ صحیح۔ اور ہم نے دیکھا ایسا، شیخ صاحب جانتے ہیں ایک خالد شہید ہو گیا تھا کراچی میں، اس کے بیٹے تھے، اور جب میں اس کے جنازے میں غالباً گیا یا تعزیت کے لیے گیا، تو اس کی ماں نے مجھے اندر سے آواز دے کر کہا کہ مولانا صاحب مجھ سے مل کے جانا۔ میں جب اندر گیا تو اس نے اس شہید کے بیٹوں کو خوبصورت سفید پگڑیاں باندھی تھی، اور انہیں بالکل تیار کیا ہوا تھا، جنازے کی بات ہے۔ اور جب میں اندر گیا تو اس نے ان بچوں کو میرے ہاتھ میں دیا اور کہا میرا بیٹا تو شہید ہو گیا، میں پوتے بھی دے رہی ہوں، پوتے بھی دے رہی ہوں، انہیں بھی لے جائیں۔ اور کہا میں ان کی تربیت ایسی کروں گی کہ مارنے والے پریشان ہوں گے کہ اسے کیوں مارا، یہ تو اس سے بھی آگے۔ بھائی انہیں بات سمجھائی نہیں، ہماری قصور ہمارا ہے، ہم نے اپنا فرض ادا نہیں کیا، ہم نے اپنی دستار کی لاج نہیں رکھی۔ اگر ہم لاج رکھتے اور فرض نبھاتے تو خدا کی قسم وہ یہ کہتی کہ گھر سے جاؤ واپس نہ آنا، صدیق کی جوتی پہ قربان ہو جانا۔ اور مجھ سے اگر پوچھو گے تو میں تو اس کی کئی مثالیں رکھتا ہوں، دن میں کئی جگہوں پہ جاتا ہوں، شہداء کے گھرانوں سے میرا واسطہ ہے، میرا تعلق ہے، میرا رابطہ ہے، میرے پیار کا رشتہ ہے، میں ان کے یہاں جاتا ہوں، میں ان کے لحاظ خیال رکھتا ہوں۔ میں تمہیں ایک ایک بتاؤں آپ حیران رہ جائیں گے وہ کس قدر محبت کا اظہار آج بھی کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، باپ چلا گیا بیٹا بھیج دیں گے۔ سمجھاؤ، بات سمجھاؤ، اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ، اپنے پڑوس والوں کو سمجھاؤ، رشتہ داروں کو سمجھاؤ، اعزاء اقرباء کو سمجھاؤ۔ اور ابھی ہم نے ایک نیا سلسلہ جو شروع کیا بچوں کے جلوس والا، ابھی مولانا تصدق صاحب بتا رہے تھے کشمیر کے ہر ضلع میں جہاں بڑوں کا جلوس نکلا ہے وہاں بچے بھی تھے۔ اور میں نے ایک بات کی، دیکھو ہمارے چند سالوں کی، 1 سال 2 سال کی محنت ہے۔ آپ کسی مسجد میں چلے جائیں اور مسجد کے 50 سالہ نمازی سے پوچھیں کہ خلیفہ بلا فصل کون ہے، تو کہے گا یہ کیا کہتے ہیں آپ۔ 50 سالہ نمازی سے پوچھیں خلیفہ بلا فصل کون ہے، اسے پتہ نہیں ہے۔ اس محنت کے بعد 5 سالہ بچے سے پوچھیں خلیفہ بلا فصل کون ہے، وہ 2 مرتبہ جواب دیتا ہے ابو بکر ابو بکر۔ ایسا کیوں ہو گیا؟ یہ کام شروع کیا آپ نے، محنت کی۔ اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ العزیز ان بچوں کی محنت سے ہم نے آنے والی 1 صدی اور صحابہ کے نام کر دیے۔ 1 صدی تک صحابہ کا نام گونجتا رہے گا، پہلے بھی گونجتا ہے، لیکن دشمن نے جو سازش کر کے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم نام مٹا دیں گے، انشاءاللہ العزیز 1 صدی تک یہ پیغام اور گونجتا رہے گا، یہ سلسلہ چلے گا اور گونجے گا۔ تو ہمیں اپنے رویوں پر نظر رکھ کے اپنے ماحول کو درست کرنے کے لیے محنت کرنی ہوگی، اور وہ مشکل نہیں ہے۔ تصدق صاحب نے کہا، وہ تو ذرا زیادہ اچھے مزاج میں سمجھا گئے، میں تھوڑا کم سے مزاج میں سمجھاتا ہوں کہ آپ مسجد والوں سے نہ لڑیں، کمیٹی صدر سے آپ اس پہ محنت کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ بھائی اس کو کیوں نہیں سمجھا لیتے؟ میں نے یہ تجربے بھی دیکھے، جہاں لوگ تھے انہوں نے وہاں محنت کر کے ان کو ہی بدل دیا۔ اب مولوی صاحب پھر بھی سستی کرتا ہے، کمیٹی کا صدر سستی نہیں کرتا، کہتے ہیں مولانا صاحب گستاخی ہو رہی ہے، تم نرم باتیں کر رہے ہو۔ انہیں بھی تو قائل کرے نا، وہ بھی تو قائل ہو سکتے ہیں۔
جس طرح آپ اپنے محلے میں پھر دیکھیں کہ تاجر کتنے ہیں اور ڈاکٹر کتنے ہیں اور وکیل کتنے ہیں، اور آپ کے محلے کے جو لوگ ہیں وہ ٹیچر کتنے ہیں، آپ ان سب سے ملیں. آپ تو امام ہیں سب کے امام ہیں، تو سب سے ملیں اور سب پر محنت کریں. میں ایسے علاقے جانتا ہوں جس میں درس قرآن، میں نے ان سے پوچھا تم نے کتنا دیا ہے؟ انہوں نے کہا مولانا صاحب سال کے ہر دن میں ہمارا درس ہوتا ہے. عظمت صحابہ کے نام سے ہم درس دیتے ہیں، آیات پڑھتے ہیں، لوگ کو بتاتے ہیں. صحابہ کو تاریخ میں مت ڈھونڈو. وہ کہتے ہیں کہاں ڈھونڈیں؟ ہم کہتے ہیں قرآن میں ڈھونڈو. صحابہ کہیں اور نہیں ملیں گے، کہاں ملیں گے؟ تاریخ میں صحابہ کو ڈھونڈنے والے گمراہی میں چلے جاتے ہیں، اور قرآن میں صحابہ کو ڈھونڈنے والے بلندی پہ چلے جاتے ہیں. تو آپ نے اس طرح سے محنت کرنی ہے. نمبر 1 اپنے اخلاق سے، اپنے اعمال سے اور اپنی زندگی سے خود نمونہ بننا ہے. لوگ یہ کہیں یہ اتنا اچھا ہے، صحابہ کتنے اچھے تھے، یہ اتنا عظیم ہے، صحابہ کتنے عظیم تھے. یہ بات لوگ کہیں گے تو آپ صحابہ کی عظمت کا نشان بنیں گے. اپنے کردار پر داغ نہ آنے دو. صحابہ کی نسبت کے بعد کوئی یہ کہہ دے یہ ایسے تھے تو صحابہ کیسے ہوں گے؟ ہم گستاخی کا ذریعہ نہ بنیں. دشمن اپنی محنت میں لگا ہوا ہے، اپنی عورتوں اور بچوں سمیت وہ پیش کر رہا ہے. ہمیں چاہیے ہم اپنی محنت کو اسی طرز پہ تیز سے تیز تر کر دیں اور یہ عزم کر لیں زندگی جب تک ہے یہ بنام صحابہ ہے. ہم نے اسی نام پہ اسے وقف کر دیا ہے. یہ وقف کرنا آپ کا کام ہے. پھر برکات، پھر رحمتیں، پھر عظمتیں اللہ کی طرف سے ملیں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس گیٹ کا کھلنا بتا رہا ہے کہ اس طرف کوئی مسئلہ ہے، اور آپ سب کی نظریں بھی اس گیٹ کی طرف زیادہ ہیں. کشمیر والوں سے مجھے محبت ہے، میں ہر دفعہ چلا جاتا ہوں. اس مرتبہ بھی چلا گیا، رستے میں مجھے تکلیف ہو گئی. میں نے کہا میں جا نہیں سکتا. جلسے والے کہتے تھے نہیں آ جائیں، کوئی بات نہیں، پہنچ جائیں، پہنچنے سے کیا ہوگا. ساجد حسین شاہ صاحب بات کو سمجھ گئے کہ آگے جائیں گے تو اٹھا کر لانے پڑیں گے، اس لیے یہیں سے چل کر جا سکتے ہیں تو چلے جائیں. اور کشمیر جاتے ہوئے میرا آپریشن ہوا اور میں نے پروگرام چھوڑے. آج کشمیر کے پروگرام سے پھر پروگرام شروع کیے. دیکھو آپ کی وفاداری بھی اپنی جگہ، مگر میری بھی تو اپنی جگہ ہے. وہ کہتے ہیں کیا شعر ہے وہ، جس پتہ نہیں وہ ہوا اسی پہ سادگی پہ مر گئے، اس طرح کا کوئی شعر ہے. تو شعر تو آفتاب صاحب کو آتا ہے. آفتاب صاحب خطابت کے بھی آفتاب ہیں ماشاءاللہ. اور اس لیے میں نے آج پھر آغاز یہاں سے کر دیا، اگرچہ میں تھکا ہوا بھی تھا. اور مجھے بتایا گیا کہ تاریخ ہم نے 2 نہیں 12 دی تھی، اور یہ 2 بیچ میں کہاں سے نکل آئی. تو میں نے کہا وہ ایک نقطہ آگے پیچھے ہو گیا، کوئی بات نہیں، ان کی جو بھی نکلی ہے نکلنے دو، ہم جائیں گے. اور آج اللہ کا شکر ہے حاضری ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کے لیے قبول فرمائے. ہمارے عبدالحفیظ صاحب بزرگ ہیں اور وہ محنت کرتے ہیں اور آپ سب کو جمع کرتے ہیں. وہ ایک مرکز ہے سمجھے، اس مرکز کو اللہ آباد رکھے. شیخ صاحب ان کے تمام رفقا کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ اگر کل تک بیٹھے رہے ہیں دھیرے دھیرے سے پچھلے سال تو نیا سوچتا بنتا ہے. اچھا پچھلے سال میں نیا دکھلا جیت گیا. شیخ صاحب بھی بدوائی بھی جیتے بھی. شیخ صاحب بھی نہ سنا پچھلے سال نہ سنا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہ کا حوصلہ قبول منظور فرما. جن ساتھیوں نے محنت کی تعاون کے سب کو قبول فرما، جزائے خیر عطا فرما، اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ برکت عطا فرما، اسلام کو فتح نصیب فرما، دکھ سے پریشانی سے محفوظ فرما. فلسطین کے مسلمانوں، کشمیر کے مسلمانوں، برما کے مسلمانوں، شام کے مسلمانوں کی اللہ مدد و نصرت فرما، اور کرم کے مسلمانوں کی اللہ مدد و نصرت فرما. پاکستان کے مسلمانوں کی مدد فرما. ہم سب کو ایک اور نیک بنا، دین پر چلنا آسان فرما. شہداء کے درجات کو بلند فرما، سیروں کو